توحید شہودی کیا ہوتی ہے کہ اس کا اخلاص اس کو یقین کے اس کمال درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر پھر توحید شہودی اس پہ وارد ہوتی ہے، یعنی کہ تجلیات الہی کا مرکز ہو جاتا ہے اس کا قلب، اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ اب جب تجلی اس پر پڑتی ہے تو پھر وہ حالت شہود یعنی کہ شہادت میں آ جاتا ہے۔ یہ اصل شہادت ہے۔ اچھا، یہ ذکر جو شہدا کا ہے وہ یہ شہادت ہے، اصل شہادت ہے۔ یہ آگے سمجھ بات۔ اب اس کو جو ہے صرف سوائے رب کے اور کچھ نظر نہیں، سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اب اس کے لیے نہ اس کی اہمیت اس کے لیے نیکی کی رہ گئی، نہ بدی کی رہ گئی، نہ گناہ کی رہ گئی، نہ جزا کی رہ گئی، نہ ایمان کی رہ گئی، نہ کفر کی رہ گئی، اس لیے کہ وہ حالتوں سے نکل آیا اور شہود میں آ گیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں وحدت الشہود۔ دو وحدتیں ہیں نا صوفیہ کے نزدیک، وحدت الوجود اور وحدت شہود۔ وحدت الوجود جو ہے علم اور تحقیق ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ ہاں، اور وحدت شہود جو ہے وہ شہادت کا درجہ ہے، یعنی کہ بندہ مشاہد ہو جاتا ہے، اس میں گواہ ہو جاتا ہے اس کا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب وحدت الوجود کا جھگڑا ہے کہ بھئی وحدت الوجود جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ گویا وحدت الوجود کے مفہوم کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت کے معنی یکتا، ایک ہونا، اور وجود کے معنی ایک وجود۔ اچھا، وہ وجود نہیں کہلاتا جس کا اول بھی عدم ہو، جس کا آخر بھی عدم ہو۔ وجود وہ ہے جس کا نہ اول عدم ہے نہ آخر عدم ہے۔ وہ ہے اصل وجود جس کو کہیں بھی عدم نہیں ہے۔ وہ ذات کس کی ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ اب جس کا عدم ہی نہیں ہے تو وجود تو وہ ہوا، جس کا عدم ہے، اول بھی وہ عدم ہے آخر بھی وہ عدم ہے، تو اس کا وجود کہاں ہے؟ وہی بچا پھر۔ تو حضور چنا کون سے والے ایمانی میں سے جاتا ہے؟ اخلاصی میں سے چنتا ہے؟ اخلاصی میں سے، ایمانی سے ہی چنتے ہیں اخلاص والا، کسب کر کے اخلاص۔ ہاں، اور اخلاص سے چنا جاتا ہے شہود والا۔ یعنی چنا ہر جگہ سے جاتا ہے، چھنی ہے سب جگہ لگی ہوئی، ایک جگہ نہیں ہے چناؤ۔ ہاں سب جگہ چھنی لگی ہوئی ہے۔ اور توحید ایمانی کے بھی درجے ہیں، وہاں بھی چھنی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہوا وحدت الوجود۔ اب بتاؤ یہ شریعت سے کہاں ٹکرا رہا ہے؟ اب ہر وجود جس کا عدم ہے، سمجھنا، وہ وجود نہیں ہے۔ ہر وجود جس کا عدم ہے وہ وجود نہیں، عدم وہی ہے، وہ وجود وہی ہے جس کا عدم نہیں ہے۔ پوری زندگی اس نقطوں پہ بزرگوں نے لگائی ہیں جو اتنے آسانی سے بیان ہوا ہے، حضور آج سمجھ میں بھی آیا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب ہم کیا ہیں؟ تو نہ فنا میری نہ بقا میری۔ حضور عدم کہلائیں گے۔ ہاں، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ بس کسی کو خیال آ گیا تو میں وجود میں آ گیا، جبکہ میں ہوں نہیں کہیں بھی۔ خیال ہے یار۔ ہاں بالکل ایسا ہے
ایک جگنو جب اندھیرے میں اڑتا ہے نظر آتا ہے نا, روشنی دیتا ہے, دیتا ہے نا روشنی. اور جب یہ سورج میں اڑے نظر نہیں آتا. ہے نظر نہیں آئے گا, تو مخلوق تو ایسے ہی اس کے آگے. اللہ اکبر. ساری مخلوق تو اس آفتاب رب کے آگے ایسے ہی ہے, اس کے تجلیات کے آگے, کہ پھر کہاں جگنو ہے. آپ نے بتایا تماشا لگا رکھا ہے داستان کے لیے بس. یہ وحدت الوجود ہے کہ تمہارا گویا کوئی وجود نہیں ہے, تم تو عدم سے آئے تھے, عدم میں چلے جاؤ گے, جھگڑا ختم ہو گیا. اور اس نے بھیجا, یہ اس کا پرتو ہے, یعنی کہ اس کا ذل ہے. تمہارا دیکھنا بھی, تمہارا سننا بھی, تمہارا بولنا بھی, تمہارا مالک ہونا بھی, تمہارا مملوک ہونا بھی, تمہارا بادشاہ ہونا بھی, تمہارا غلام ہونا بھی, یہ ذل ہے, کچھ نہیں. اور وہ بھی ذل اس کی صفات کا ہے, یعنی کہ وہ بصیر ہے, تو اس کی بصارت کی ذل تم ہو کہ تم دیکھ رہے ہو. جو دنیا میں کائنات میں جتنی بھی بصارت ہے, جو پرندوں کو, درندوں کو, چرندوں کو, حشرات کو, وہ اس کا ذل ہے. ان کا کچھ اپنا وجود نہیں ہے, ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, نہ یہ خود دیکھ رہے ہیں. اب انسان کو اتنی معرفت حاصل کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں, یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پوجا جاؤں گا. اس کو پجوانے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری مخلوق, جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کری, سارے اس کو سجدہ کرتی ہے, تو کیا اس کے مقام میں کچھ اضافہ ہوتا ہے؟ اور ساری انکار کرتے سجدہ کرنے سے, تو اس میں کیا کمی آ جائے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ یہ سب عدم ہے. حق مرشد. تو اس لیے فرق بھی نہیں پڑتا. وجود سے فرق پڑتا ہے, عدم سے نہیں پڑتا. وجود تو اسی کا ہے بس. یہ وحدت الوجود ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتی تھیوریز کی, جب تک کبھی بھی اس پر کامیاب نہیں ہوتا آدمی. فنا حاصل نہیں ہوتی. فنا حاصل ہوتی ہے وحدت الوجود سے کہ سمجھنے کے بعد, اور بقا حاصل ہوتی ہے وحدت شہود ہونے کے بعد. یعنی بس طریقت اور شریعت کو پکڑے رہے تو بچت ہو جائے گی. بس شریعت اصل ہے تمام وحدتوں کا. اس لیے کہ اگر وحدت ایمانی نہ ہوگی تو کوئی بھی وحدت کام کی نہیں ہے. تو اصل کیا ہوا؟ اصل شریعت. اب شریعت کیا ہے؟ گویا اس رب کا اپنے رسول کو حکم دینا ہے, کام کا نظام بنانا. اب کیسے پہنچا جائے؟ اب جتنی بھی مخلوق ہے سب کا علم حادث ہے علماء کے نزدیک. علماء کے علم کے نزدیک سب کا علم حادث ہے. ان کی بنسبت یہ قدیم ہے, ان کا علم. اب علماء کا علم حادث ہے اولیاء اللہ کے علم کے آگے, کہ ان کا علم قدیم ہے ان کی بنسبت. اور تمام اولیاء اللہ کا علم حادث ہے انبیاء علیہ السلام کے علم کے آگے, ان کا قدیم ہے اس کے نزدیک. اور تمام انبیاء کا علم حادث ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے, کہ آپ کا قدیم ہے. اور آپ کا علم حادث ہے اپنے رب کے علم کے سامنے, کہ اس کا علم قدیم ہے. وجود تو وہی ہو بچ گیا. تو وجود وہی رہ گیا پھر آخر میں ایک ہی.
جس کو اس نے پیدا کیا، سمجھنا، وہ عدم سے وجود میں آیا ہے اور وہ عدم میں ہی جائے گا، تو سب مخلوق ہو گئی۔ رب کا اطلاق کسی پر نہیں ہو سکتا، رب وہی ہو گیا جس کا نہ عدم کہ اول ہو نہ عدم آخر ہو، وہی رب ہو سکتا ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمام عظمتوں رحمتوں اور کے لائق ہے۔ ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں، ساری رفتیں اسی کے لیے ہیں، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں، اور سب کا مالک وہی ہے۔ جتنے خزانے ہیں سب کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ جو عدم سے وجود میں آئے گا وہ مالک نہیں ہو سکے گا۔ اب اس مالک کی مرضی ہے، جس کو ظاہراً مالک بنا دے۔ اسی لیے کہا کہ قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء، کہہ دو کہ اللہ ہی تمام ملکوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کی چاہت میں کافر اور مومن نہیں ہے، اگر وہ کافروں کو ملک نہ دیتا تو کافر کیسے بادشاہ بن جاتے؟ کیوں کہ اب معاملہ مخلوق کا ہے۔ پھر کہتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ہم جسے چاہتے ہیں عزت دے دیں گے، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیں۔ وہ کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، یہ بھی کمال بات ہے۔ کہا ہے اس نے کیونکہ اپنا اختیار بتایا ہے، مگر اس نے ذلیل ایک کو ہی کیا۔ خلق میں، اور عزت بھی ایک کو دی۔ سبحان اللہ، جس کو ذلیل کر دیا اس کو کوئی عزت دینے والا ہے؟ اپنی اولاد آپ فرماتے ہیں اسے، اس کو نہیں دیتی عزت، اور جن کو عزت دے دی ان کے لیے کہہ دیا ورفعنا اللہ کا ذکر کا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یہ عزت دے دی اس نے۔ اب کوئی دنیا کی طاقت ساری مخلوق مل جائے تو ایک ریت کے ذرے کے برابر آپ کی عزت کو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رب نے عزت دی۔ اب عزت دینے سے کیا مراد ہے؟ عزت دینے سے یہ مراد ہے کہ صفات میں وہ جو اختیار رکھتا ہے، یعنی کہ وہ مختار ہے، مالک ہے، رزق دیتا ہے، سب صفتیں ہیں نا اس کی، یہ اس نے اس پہ آپ عزت والوں کو مختار کر دیا عارضی زمین پر کہ تم مختار ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو تمام مخلوق پہ مختار کر دیا آپ کو۔ جنت بھی مخلوق سے ہے جبکہ وہ تمہیں عمل سے ملے گی، لیکن آپ رسول خدا کو مختار کر دیا کہ آپ جس کو کہتے ہیں جنت اس کو بھی دے دیں گے۔ تو اس سے زیادہ اب مختاری کیا ہوگی کہ جو اس نے رکھا ہی اس بات پر ہے، عمل پر۔ آپ کو اس نے کہہ دیا کہ آپ جس کو چاہیں کہہ دیں جنتی، وہ جنتی، ہم اس کو جنت دے دیں گے، اور جون سی جنت کہہ دیں گے آپ اس دے دیں گے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اے نبی ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ ان قریب قیامت ہے، اس پہ اتنا دیں گے آپ کو ہم
کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ رب اپنے بندے کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ عزت ہے کہ ہم نے عزت دی ہے آپ کو تو ہم آپ کو راضی بھی کریں گے. اب کیا ہوا کہ جن کو عزت دے دی اب وہ عزت والے ہو گئے. اب خلق کے اندر جو اس کی مخلوق ہے وہ تمام کے تمام پہچانتی ہے کہ یہ عزت والے ہیں. وہ درخت ہو، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ جانور ہو، سب پہچانتے ہیں کہ یہ عزت والے ہیں. اب جو عزت چاہے کہ بارگاہ الہی میں اس کو عزت حاصل ہو تو وہ اپنے آپ کو آپ سے منسوب کر لے، وہ آپ کی راہ پہ آ جائے، وہ آپ کے راستے پہ آ جائے، وہ آپ کی اطاعت کرے، اللہ اسے بھی عزت دے دے گا. تو وحدت الوجود کیا ہے؟ ایک وجود کا ہونا. باقی خلق جو ہے یہ اس کی صفات کا مظہر ہے، کیونکہ جب اس نے چاہا میں جانا جاؤں تو خلق کی پیدائش سے اس کی صفات کا ظہور ہو گیا جو اس کے ساتھ قدیم ہیں، ان کا ظہور ہو گیا. یعنی کہ ایک انسان جب وجود میں آیا تو وہ خالق ہو گیا، یا جب انہوں نے کائنات تخلیق کری تو خالق ہوا، یعنی کہ اس کی خالقیت کا ظہور ہوا. پھر اس نے صورت بنائی تو صبور کا ظہور ہوا. صفتیں دکھا دی. ہاں، پھر اس نے بار بار پیدا کیا تو باری کا ظہور ہوا. پھر اس نے رزق دینا شروع کر دیا تو رزاق کا ظہور ہو گیا. پھر اس نے ان میں ایک دوسرے کو مخلوق پہ عزت دے دی، ایک دوسرے کو فوقیت دی تو معزز عزت والے کا ظہور ہو گیا صفت کا. پھر جب گناہ ہوئے تو اس نے بخشنا شروع کرے، غفار کا ظہور ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ صفات خلق کے ساتھ ظہور ہو کے اس لیے خلق کا وجود عارضی ظاہر ہوا جو ہے نہیں پھر بھی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے صفات کو ظاہر کرنا تھا، ان کا ظہور کرنا تھا، اس لیے کہ خلق اس صفات کا فعل ہے. تخلیق خالق کا فعل ہے، صفت خالق کا ہے نا. رزق رزاق کا فعل ہے. تو فعل کے ذریعے اب آدم کو معرفت کیسے حاصل ہوئی، کیسے دی؟ کوئی مخلوق اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتی، یعنی کہ فرشتے بھی نہیں ہیں معرفت حاصل کر سکے اس کو. فرشتے اطاعت میں ہیں، عبادت میں ہیں، معرفت میں نہیں ہیں، صرف انسان ہے. اب انسان کو اس کی معرفت کیوں ہوئی؟ کلی ملی انسان کو، معرفت کلی ملی ہے. اتنی کلی نہیں کہہ سکتے ہم، کلی نہیں ہو سکتی. وہ نبی کی ذات جس کو اس نے پیدا کیا، سمجھنا میری بات کو، خلق کو، اس کو کلی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک وہ تو خالق ہے، خالق ہے، اس لیے کلی نہیں ہو سکتی. اب اس نے کیا کرا؟ اس نے آدم کو کن سے پیدا نہیں کرا، کیونکہ اس کو ہی تو چاہتا تھا کہ مجھے جانے، تو کن سے پیدا نہیں کرا. ساری مخلوق کو کن سے پیدا کر دیا، ساری خلق کن سے پیدا ہو گئی، لیکن انسان کن سے پیدا نہیں ہوا. کہتا ہے کہ انسان کو میں نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دست قدرت سے اس کو میں نے بنایا.
یعنی کہ کن کہہ کے نہیں بنایا، اپنے دست سے قدرت سے بنایا، اور پھر اپنی صورت میں بنایا. اللہ اکبر. اور پھر اپنی روح پھونک دی. امر ربی. اللہ اکبر. تو حضور پھر پہچان کس کو کرائی؟ تو اپنے آپ کو ہی کرا دی اس کو. اب بتاؤ کہ کون پہچان رہا ہے کس کو؟ حضور آپ ہی سمجھائیں گے تو ہماری تو سمجھ نہیں آئے گی. کہ جب اپنی روح پھونک دی تو یہ نفقت پھر روحی والی بات جو ہے یہ معرفت تھی کہ مجھے پہچان لے. اس لیے میں نے اپنی روح پھونکی کہ مجھے پہچان لے، مجھے جان. تو جو ایمان شہودی والے ہوئے حضور، ان کے معاملات کیا ہوں گے؟ آپ تو اٹھا لیے جائیں گے پھر. بالکل اٹھا لیے جائے. اب تمہیں معرفت اول میں کرا دی گئی تھی، اپنا تعارف تمہیں اول میں کرایا تھا. لست بربکم. الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ حق مرشد. تو جواب کس نے دیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اروا نے جواب دیا تھا نا. اروا کیا ہے؟ امر ربی. اللہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے. لیکن سوال اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اور جواب اپنی صفات سے لے رہا ہے. خود ہی اپنا جلوہ، خود ہی اپنا طالب. اللہ. تو تعارف ہو گیا تھا. اب یہاں وہی روح پھونک کے کہہ دیا میں نے اپنی روح پھونک دی، آدم کو معرفت ہو گئی. یہ کمال اس روحی کا تھا اور اس تعارف کا ہی تھا جن نے کالو بلا کہا تھا. وہ کون؟ کہ جب آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ معرفت تھی کہ سلنڈر ہونے ہی میں راضی ہے، کہ یہ میرے سلنڈر ہوتے ہی راضی ہو جائے گا. اور ابلیس کو یہ معرفت نہیں تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا. ہم لباس بشریت میں پھنسے، جو پھونکی گئی اس سے ہم دور رہ گئے. دور رہ گئے. تو وہ جو تمہارے اندر ہے، اسی لیے کہا کہ میں تیری شے رگ سے بھی نزدیک ہوں، کہ تیری شے رگ جو روشن ہے، زندہ ہے، وہ مجھ سے ہے. تو شے رگ سے زندہ نہیں ہے، مجھ سے شے رگ بھی تیری زندہ ہے. اس لیے اس سے بھی قریب ہوں تیرے میں. اب بات کیا ہے کہ ہم اس کو ساری دنیا میں تلاش کرتے ہیں. اس کا کوئی مقام ہے؟ پاک ہے مقام سے. اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ پاک کے ٹھکانے سے. پاک کے ٹھکانے سے. کوئی نشان ہے؟ پاک ہے نشان سے بھی. کائنات میں آ نہیں سکتا، کیونکہ وجود کائنات ہو تو وہ وجود آئے گا کائنات، اس لیے کائنات میں نہیں جو تو ادب. آتا. مگر یہاں ایک سوال آتا ہے، لیکن یہ سوال تھوڑا سا خطرناک سا ہے کہ جب اروا نے جواب دیا کالو بلا، تو کچھ اروا تو خاموش بھی رہی، تو کیا اسی کی صفات خاموش رہی؟ ہاں، اس لیے کہ جب اس نے الست بربکم فرمایا تو ایک تجلی ہوئی. اب جو تجلی میں تھی، جن پر تجلی پڑی، وہ سب نبی ہو گئے. اور جن پہ تجلی کا عکس آیا وہ سب ولی ہو گئے. اور جو اس کے بعد روشنی پھیلی وہ سب مومن ہو گئے.
कसब की फिर क्या हैसियत रह गई? आगे समझ, और जो अंधेरे में रह गए वो काफिर हो गए। कसब भी वही कर रहे हैं जिन पे थोड़ी बहुत हुआ था। मेरी नाक खुर्च, सुभान अल्लाह। आई समझ में बात? इसीलिए पहले से जन्नत दोज़ख तैयार कर ली, सब कुछ तैयार कर दिया, फिर इसको भेजा दुनिया में। अब यहां पर मजे की बात यह है कि तुम्हें नबी भी भेज दिए, किताबें भी भेज दी, हर तरह से बता भी दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, और तुम्हें इख्तियार दे दिया कि तुम अब अपना रब चुन लो। दो चीज तुम्हारी मुकद्दर कर दी और मुतलक कर दी, एक तुम्हारी मौत और एक तुम्हारा रिस्क। तुम्हारे लिए मुतलक भी कर दिया, अब बाकी हिदायत तुम्हारे लिए मुअल्लक कर दी कि जो चाहे ले। तुम्हारी जजा सजा तुम्हारे उस चीज पे नहीं है जो तुम्हारी मुतलक हो चुकी है, यानी कि तुम्हारी मौत की वजह से तुम्हारी जजा सजा नहीं होगी, या तुम्हारे रिस्क की वजह से तुम्हारी जजा सजा नहीं है, तुम्हारा रास्ता चुनने की वजह से तुम्हारी जजा सजा है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो, इस पे तुम्हें आजाद कर दिया। फैज़ का दरिया शारिफ़ आपी को है, तेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ़ आपी को है। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ़ आप ही तो हैं। लाओ फैज़ का दरिया शारिफ़ आप ही तो हैं। मुर्शिद मेरे आका शारिफ़ आप ही